کہ ایران میں کروڑوں لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ٹی وی پہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ کو خود لڑنا پڑے، آپ AK-47 ہے اس کو کیسے چلاتے ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے. اینڈ ایوری جو اسٹریٹجسٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر اگر آپ پاؤں رکھیں گے تو آپ کے پاؤں ایسے جلیں گے کہ نہ جیسے ویتنام میں جلے تھے نہ جیسے آپ کے افغانستان میں جلے تھے. اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. سو آئی ڈونٹ نو دے وانٹ ٹو گو فار اٹ، لیٹ دیم گو فار اٹ. دیکھیں قائد صاحب، سب سے پہلے تو کوشش یہی ہے کہ مذاکرات ہوں اور معاہدہ ہو جائے. محسن نقوی صاحب وہاں پر موجود ہیں. آج وزیر اعظم نے بھی جو ہے اس حوالے سے بڑی پر امید جو ہے وہ گفتگو ہم نے دیکھنے کو ملی، اور ان کا بیان تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے مذاکرات ہو جائیں. اس میں کوئی شک نہیں. 3 دن سے محسن نقوی صاحب وہاں پر موجود ہیں، وہاں سے شرائط آ رہی ہیں، یہاں سے ادھر جا رہی ہیں، اور ایران نے بھی اس کی تصدیق کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. وہ کسی سطح پر پہنچتے ہیں تو اس پر مذاکرات وہ ہو سکتا ہے معاہدہ. لیکن ساتھ ساتھ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں قائد صاحب، جرمنی سے اپنے اڈوں سے جو سامان لایا جا رہا ہے، یورپ کے مختلف اڈوں سے جو سامان لایا جا رہا ہے، جو بارود لایا جا رہا ہے، اور مختلف جہاز وہاں پر آ رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں کچھ تبدیلی آ گئی. تبدیلی کا سب یہ آئی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں پہلے اڈے استعمال کیے جا رہے تھے، الحدید ایئر بیس استعمال کیا جا رہا تھا، کویت کے اڈے استعمال کیے جا رہے تھے، بحرین سے جو ہے وہ کچھ وہاں سے حملے ہو رہے تھے، اب نہیں ہوں گے، کیونکہ سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ ہماری سپیس استعمال نہیں ہوگی، ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی، نہ ہم کرنے دیں گے. قطر نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہاں سے سامان اور یہاں سے سامان پیک کریں اور جائیں باقاعدہ طور پر. اور ایران کے ساتھ سعودی عرب، قطر باقاعدہ طور پر اظہار یکجہتی صرف نہیں کر رہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ خفیہ اور جو خاموش معاہدہ وہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ عرب ایران کے ساتھ مل کر لڑ سکتے ہیں. کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ نہ صرف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے. سعودی عرب میں آج جو حملہ ہوا ہے، وہاں پر جو ڈرون حملہ ہوا ہے، وہ کس طرف سے آیا؟ وہ عراق سے آیا قائد صاحب. اور وہاں پر نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ وہاں پر 2 بیسز ہیں باقاعدہ اسرائیل کی خفیہ بیسز، اور وہاں پر موجود ہے، وہاں سے آیا. جو ابو دھابی پہ جو ایٹمی پاور پلانٹ جو پر جو حملہ ہوا ہے، وہ ڈرون کہاں سے آیا؟ نامعلوم سمت سے آیا، اور وہ اس کا بھی جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی عراق کی طرف سے آیا اور اسی خفیہ بیس سے آیا. اور سب اسرائیل جو ہے وہ بار بار اس طرح کے حملے کیوں کر رہا ہے؟ نتان یاہو کا دورہ کیوں ہوا؟ یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ نتان یاہو نہیں چاہتا کہ معاہدہ ہو. دیکھیں وہ تو مطلب ہے کہ مجھے یہ مثال ایک سیریس ڈسکشن میں شاید دینی چاہیے یا نہیں، تو وہ تو بندر کے ہاتھ میں اس طرح یا ماچس آئی ہے، وہ جو نتان یاہو صاحب ہے، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں اتنا ہی ایڈیوٹک ہے، ان کی کوئی ویژن نہیں ہے، وہ کوئی ہینری کسنجر نہیں ہے. ہینری کسنجر بھی خیر ویری بروٹل اور بڑا شفاق انسان موصوف ہوئے ہیں، مگر اتنے عقل سے پیدل نہیں تھے جتنے یہ ہیں. اب میاں صاحب بات سنیں، اس میں جو سب سے بڑا جو یعنی ایران میں وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے نا، جو دھماکہ ہوا بہت بڑا اسرائیل میں، جس کی انہوں نے وضاحت دی ہے کہ وہ جی ہم نے تو کیا تھا مگر عوام کو اطلاع نہیں دے سکے. تو اٹ سیمز کہ دیر از اے انریسٹ ان دی بیلی آف دی بیسٹ، دیر از انریسٹ ان دی بیلی آف دی بیسٹ. حملے اندر سے ہی شاید ہو رہے ہوں، مگر میں زیادہ کسی کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہتا. مگر بات یہ ہے کہ UAE کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ UAE کے پاس اب وہ نہیں ہے ڈیفینس، جتنا ڈیفینس انہوں نے دیا ہے ان کے پاس اب خود امریکہ کے پاس. انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہو گیا نا UAE کے ساتھ، UAE کا انڈیا کے ساتھ. یار انڈیا کیا انڈیا وہ اس پر بڑے اطراء ہیں سر. میری بات نہیں سمجھے. انڈیا کا جو S-400 تھا اس کو تو وہ تحفظ دے نہیں سکا، خود تو اپنا تحفظ کر نہیں سکا. وہ دیکھیں انڈیا کا جو ہم نے حالت دیکھی ہے وہاں پہ، اس کے کتنی بیٹریز ہم نے اڑا دی اس کی S-400 کی، تو وہ اس کو دیکھیں. اچھا مجھے یہ ایک بات بتائیں، جس UAE کو اب تک امریکہ نہیں بچا سکا اس کو انڈیا بچائے گا. لیکن سر اور سب سے بڑا جو ہے نا نقصان اس اگلا بار ایران کا ہوگا، شہادتیں ہوں گی وہاں لوگ، اور اس کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن یہ جو ایک جعلی ایک ریاست بنی ہوئی تھی نا، میں معافی چاہتا ہوں، اس کی کوئی زمین سے اگی ہوئی ریاست نہیں تھی. ایران زمین سے اگی ہوئی تہذیب ہے، ہزاروں سال کی، اور تو تسی بنائی سی. تو اس لیے میرے خیال میں لیکن قائد صاحب دیکھیں، اب جنگ ہوتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. اگر جنگ ہوتی ہے اور حملہ ہوتا ہے تو بہت شدت اختیار کر جائے گی اور بڑے شدید حملہ ہوگا مختصر یہ سارا، لیکن بڑا شدید ہوگا. سر ایک نظر ضرور رکھیں، وہ بیجنگ معاہدے پر نظر ضرور رکھیں جو بیجنگ نے معاہدہ کرایا تھا ایران اور سعودی عرب کا، وہ موجود ہے، اور بیجنگ کو بھی درمیان میں جو ہے وہ ضرور رکھیں.
اگر یہ جنگ ہوتی ہے جو کہ شی جن پنگ نے ٹرمپ کو کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، اب وہاں امن ہوگا اور امن کے لیے آپ نے کوششیں کرنی ہیں، آپ نے بلکہ اپنا سپروائزری رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے، آپ بڑے ہیں، تو اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا سعودی عرب پیچھے ہٹ رہے گا؟ نہیں ایک میں اور کیا قطر پیچھے رہے گا؟ کیا مل کر نہیں لڑیں گے؟ دوسرا سر دیکھیں، جو یو اے ای کا دورہ ہوا ہے نتان یاہو کا اور ساتھ مودی کا دورہ ہوا ہے یو اے ای کا، اس کو جو ہے نا بالکل ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کو اس سازش سے جوڑیں جو 26 فروری کو نتان یاہو اور مودی کی ملاقات ہوئی تھی اسرائیل میں، اور اب ان دونوں کا دورہ جو ہے وہ یو اے ای میں ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا تانا بانا اسی لیے ہے کہ ادھر سے مودی جو ہے وہ سپائلر ہے، ادھر سے نتان یاہو سپائلر ہے، اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لڑنا ہے اب، اور ایران کے ساتھ عربوں نے مل کر لڑنا ہے۔ اب جو لڑائی ہے وہ فیصلہ کون ہونے جا رہی ہے، اور اس میں امریکہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر امریکہ اس میں اس طرح کودتا ہے تو سب سے پہلا نقصان امریکہ کا ہوگا۔ اسرائیل کا زوال تو شروع ہو ہی چکا ہے، بلکہ اسرائیل کا زوال نہیں، اسرائیل کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ معاملات جو ہے شروع ہو چکے ہیں۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو اگلی تاریخ ہو، جو تاریخ آئے، جس طرح ایک گیدڑ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بننا چاہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ جو ہے وہ اس کا حصہ بن جائیں دونوں ملک، دونوں سپائلر، جو مودی ہیں اس کا ملک اور جو اس کا نتان یاہو شیطان ہے اس کا ملک جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ زندگی یہ سسٹم دیکھیں، بہت سی باتیں ہم نہیں کر رہے، یہ جو دیکھیں نا، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، یہ امریکہ کی خود اپنی بہت تھنک ٹینکس کی خبر ہے کہ امریکہ میں کوئی 2025 میں ایک اندازے کے مطابق 2,56,000 لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر گئے ہیں۔ وہاں پہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے، یہ بڑی خبر آئی ہے آج، یہ خبر آپ کے سامنے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنگ مزید ہوتی ہے تو انفلیشن اور بڑھے گی، بالکل، اور اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ اس میں ایک جو کانسپیریسی تھیری لوگ دے رہے ہیں، وہ میں اسے ویسے زیادہ نہیں بات کرتا، لیکن بھارت اگر امریکہ بلیڈ ہو رہا ہے تو فائدہ تو چائنا کا ہے۔ دیکھیں نا، وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھا ہے، یہ اپنے طور پہ باتیں بھی کر کے ان سے آئے ہیں، وہاں پہ ایران کے حوالے سے پتہ نہیں بات اگر ہوئی ہے تو بات سامنے زیادہ کوئی بات نہیں آئی۔ امریکہ کا جو طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ایران کے حوالے سے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اب نہ ہرموز کھل جائے، مگر سوال یہ ہے، مجھے ایک بات لگتی ہے میاں صاحب، یہ جو ایروگنس ہے نا، یہ جو ایروگنس آف دی پاور ہے، دیکھیں جو ایک بندہ ہے نا، مطلب اس کی عمر کچھ زیادہ اگر 70-80 سال ہو جائے تو اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک وہ جو لاغر پن ہے، امریکن امپیریلزم کا جو لاغر پن ہے، وہ ہضم نہیں ہو رہا ٹرمپ صاحب سے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو کوئی وہ ذہنی طور پر بہت بڑے اسٹیٹس مین نہیں ہے، پراپرٹی شراپٹی کا دھندا کرتے تھے، ظاہر ہے بڑے لیول پہ کرتے تھے، کوئی میری طرح پلاٹ یا 5 مرلے کا پلاٹ نہیں بیچتے تھے، کام تو وہی سی نا، ہے تو پراپرٹی ڈیلر، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے پراپرٹی ڈیلر ہونا۔ خیر، تو اب بات یہ ہے کہ وہ یہ اس سے پیچھے نہیں آ رہے۔ سینر ایلیمنٹ جتنے امریکہ کے، میں نے آج ان کے ویلاگ سنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ول بی سوئسائڈل فار دی ورلڈ۔ ریسیشن اگر ہٹ کر جاتا ہے تو میاں صاحب اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے جس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس بات کو اب آپ یہ جو پبلک ریسپانس ہے، جو لوگوں کے مظاہرے پورے دنیا میں پھوٹ سکتے ہیں، جو ایک چونکہ ہر جنگ جو ہے وہ ریولوشن جنم دیتی ہے، تو یہ ایک دے آر پلینگ ود فائر، آئی ڈونٹ نو اینی باڈی کین اسٹاپ دیم اور ناٹ۔ دیکھیں قائد صاحب، یہ تو ہونا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو ہونا ہے، زوال تو لکھا پڑا ہے اور نوشتہ دوار جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایک ذہنی معذور بھی ہے اس خطے میں، اس کو کہتے ہیں انڈیا۔ اس پہ اگر میں بات کر لوں، تھوڑی سی ٹائم ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی بریک ہے، ایک بریک ہے، تو ویسے آپ تو ذرا تھوڑی ہیوملٹی سے کام لے رہے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل میں بھی مزدوری کہیں گے، کیونکہ جو the way they are playing with fire